Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا کہ اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، تمہارے اوپر ایسا وقت آئے گا تم اپنی جانوں کے سلسلے میں آزمائے جاؤ گے، تم اپنے مال کے سلسلے میں آزمائے جاؤ گے، تمہاری دکانوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا، تم سے لوگ سامان خریدنا چھوڑ دیں گے تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے، تمہارے اسلام کی وجہ سے، تمہاری موب لنچنگ ہوگی، تمہیں اس طرح سے آزمایا جائے گا۔ ایسے اوقات آنے ہیں اور آ رہے ہیں، مسلسل اس طرح کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اہل کتاب کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے تم ایسی اذیت ناک باتیں سنو گے جو تمہارے دلوں کو چھلنی کر کے رکھ دیں گے۔ ایسی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں، مسلسل اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جس میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ اس کی پیشن گوئی قرآن مجید میں پہلے کی جا چکی ہے، ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ایسے موقع پر صبر و استقامت کا پہلو تھامے رکھنا ہے۔ صبر کیا چیز ہے؟ یہ نہیں کہ بھائی تعطل کا شکار ہو گئے، جمود کا شکار ہو گئے، جا کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور کوئی پیٹ رہا ہے تو پٹتے چلے جا رہے ہیں، کوئی مار رہا ہے تو مار کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ جس کام کے لیے مارا جا رہا ہے اس کام پر ڈٹے رہیں۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، اپنے اسلام کو ہم پھیلائیں اور اسلام پر ڈٹے رہیں ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ۔ یہ مطلب ہے صبر کا۔ ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ ایسے موقع پر جس نے صبر کا رویہ اختیار کیا، استقامت کا رویہ اختیار کیا، تو یقیناً یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہمارے اندر حوصلہ ہے، یہ قرآن مجید کی گواہی ہمیں مل رہی ہے، ہمارے اندر جرأت اور ہمت ہے، اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ یہی ہمت، یہی جرأت، یہی حوصلہ باقی رکھنا ہے۔ یہ حوصلہ باقی رہے گا تو یہ وقت بھی گزر جائے گا، بادل چھٹیں گے اور وہ موقع آئے گا جب اسلام کا پرچم دنیا کے کونے کونے تک جائے گا۔ ایک وقت آنا ہے، پیشن گوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دنیا کا کوئی غریب سے غریب اور امیر سے امیر گھر نہیں بچے گا جہاں کلمت اللہ نہ پہنچے، اللہ کا کلمہ نہ پہنچے، لا الہ الا اللہ کی صدا نہ پہنچے۔ یہ وقت آنا ہے، لیکن اس وقت کی تیاری بھی کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اللہ کی مدد اور نصرت کے طالب بن جائیں، یہ نہیں ہوتا، کام کرنا پڑتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ جب اللہ کی مدد اور نصرت کے لیے کھڑے ہوں گے تب اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ آپ کے قدموں کو جما دے گا، استقامت عطا کرے گا۔ تو یہ نہیں کہ ہمارے اعمال بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال نہ کے برابر ہیں اور ہم چاہیں کہ اللہ کے فرشتے ہم پر نازل ہو جائیں، یہ نہیں ہوتا ہے، یہ قانون نہیں ہے اللہ کا۔ فرشتے اس وقت نازل ہوتے ہیں جب صبر اور استقامت کا پہلو انسان تھامے رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، ثم استقاموا، تو اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، یعنی اللہ کو اپنا رب مان کر یہ نہیں کہ پھر اس سے پہلو تہی برتنے لگے، نمازیں چھوڑنے لگے، روزے چھوڑنے لگے، زکوٰۃ دینے سے روکنے لگے، بہنوں کے حق مارنے لگے، میراث میں اپنا پورا قبضہ کر لیا۔ یہ نہیں، اللہ پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو کام بھی کیا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ آدمی کیا کر رہا ہے۔ اس طرح کی کیفیت پیدا ہوگی تب کی بات ہو رہی ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، فرشتے اللہ اتار دے گا تاکہ تم لوگ خوف زدہ نہ ہو، ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی جنگیں اس طرح کی ہوتی، اس میں مسلمان بہت قلیل تعداد میں تھے، بہت کم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے اتارے، اس کی وجہ یہی بتائی تاکہ تم لوگ زیادہ اپنے آپ کو تصور کرو، تم یہ نہ سمجھو کہ کم ہو، اس لیے فرشتے نازل کیے گئے۔ ایک فرشتہ اترتا اور پورا کام تمام کر دیتا، کر سکتا تھا؟
اللہ کے اندر یہ قدرت ہے، اللہ کے اندر طاقت ہے، لیکن نہیں کیا گیا۔ تعداد بڑھانے کے لیے مسلمانوں کی، کہ ان کو حوصلہ ملے، مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ وہاں اس آیت میں بھی یہی تذکرہ ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ تمہارے اوپر فرشتے اس لیے نازل کیے جائیں گے تاکہ تم خوف زدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، اور خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ Don't forget like, share, comments and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook.